السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ دخان پارہ نمبر 25 ہے، آیت نمبر 1 سے کرنا ہے، تلاوت سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا كنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب مبین کی۔ تو اس صورت کا آغاز بھی حامیم سے ہوتا ہے، یعنی حوامیم کا ہی ایک یہ جز ہے، اور قسم کھائی جا رہی ہے اس واضح کتاب کی، یعنی یہ کتاب جو ہے وہ واضح ہے، واضح احکامات اتارنے والی ہے۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا انا بے شک ہم نے انزلناہ نازل کیا ہم نے اس کو فی لیلۃ مبارکۃ ایک بہت ہی بابرکت رات میں، انا کننا بے شک ہیں ہم منذرین متنبہ کرنے والے، یعنی ڈرانے والے، ڈرانا مقصود تھا اس کتاب سے۔ پھر فرمایا فیہا اس میں یفرقو حکیم الگ کیا جاتا ہے یا کر دیا جاتا ہے، کل امر حکیم ہر حکمت والا فیصلہ۔ تو اس رات پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جس رات قرآن نازل ہوا وہ بڑی خیر و برکت والی رات تھی، کیونکہ اس رات کو تمام دنیا کی ہدایت کا اہتمام کیا جا رہا تھا، اور اس مقام پر اس رات کو لیلۃ مبارکہ کہا گیا ہے۔ اور لیلۃ المبارکہ کیا ہے؟ جیسے کہ سورۃ القدر میں آتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ٹھیک ہے، تو یعنی یہ بڑی قدر و منزلت والی رات ہے، اور اس میں بڑے اہم امور کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کتاب کو کیوں نازل کیا گیا؟ کیونکہ جیسے آیت 3 میں آ رہا ہے انا کننا منذرین، کہ اس سے ڈرانا مقصود تھا۔ اور یہاں پر جو ایک بات ہے کہ لیلۃ المبارکہ کس رات کو کہا گیا ہے، تو یہ رات جو جیسے کہ سورۃ القدر سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رمضان المبارک کی ہی لیلۃ المبارکہ ہے، یعنی شب قدر کی رات ہے، اور احادیث صحیحہ میں بھی یہ صراحت موجود ہے کہ یہ رات ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہوتی ہے، اور اکثر اقوال کے مطابق یہ رمضان کی 27ویں رات ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن لوگوں نے کیا ہے کہ بعض اوقات ایسی روایات پر اعتبار کیا ہے کہ جو کہ جن کی سند ثابت نہیں ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ لیلۃ القدر کو تو رمضان کے آخری عشرے میں سمجھتے ہیں، لیکن لیلۃ المبارکہ کو وہ 15 شعبان کی رات قرار دیتے ہیں، اور نعوذ باللہ اس کا پھر اپنے سے نام ایک رکھ لیا گیا ہے جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، جو آپ نے سنا ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ شب برات تو عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، شب تو ویسے ہی رات کے لیے فارسی لفظ آتا ہے، اور برات کا لفظ قدر ہے کا۔ ٹھیک ہے، تو یعنی لوگوں نے لیلۃ القدر کا فارسی میں ترجمہ کر کے ایک اور ہی رات بنائی اور اس کا تہوار منانے لگے، اور اس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پھر اس سے آگے بدعات بہت زیادہ ہیں، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کرتے ہیں، یعنی وہ کام جو ہندو اپنے مجھے یاد نہیں آ رہا کون سا رسم ان کی ہوتی ہے جس پہ وہ کرتے ہیں، وہ سب کچھ مسلمان اپنی اس رسم میں کر رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نعوذ باللہ جب انسان اپنے دین کو کھیل تماشی کی کوئی چیز بنا لیتا ہے نا، یعنی یا انٹرٹینمنٹ کی چیز بنا لیتا ہے، تو پھر وہ اسی طرح دین میں اضافے کرتا چلا جاتا ہے، اور یہ پرواہ نہیں کرتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے راضی ہیں کہ نہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر نسلوں پر نسلیں گزرتی چلی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں جو پہلے آباء و اجداد نے کی ہوتی ہیں وہ دین کا حصہ بنتی چلی جاتی ہیں۔ تو یعنی مجھے جب میں یہاں پر آئی، اور یہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کلچرز کے لوگ رہتے ہیں، تو حقیقتاً یہ جب ان کا
مجھے وہ رسم کا نام نہیں یاد آ رہا کیا ہوتی ہے، لیکن اس میں بھی وہ یہی کرتے ہیں ہندو کہ یعنی پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے، یعنی آگ سے کھیلا جاتا ہے۔ اب یہ دیکھیں آگ ایک ایسی چیز ہے نا جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب کے لیے رکھا ہے، جہنم میں ہے، تو اسی سے کھیلنا، اور پھر یہ کہ بعض اوقات لوگ آتش پرست بھی ہوتے ہیں، تو ان چیزوں کی پیروی کرتے ہوئے مسلمانوں نے اب یہ دیکھیں کہ شب برات پہ یہ پورا ایک سیٹ اپ ہے جو کھڑا کیا جاتا ہے، اور پٹاخے بکتے ہیں بازاروں میں اور پھر چلائے جاتے ہیں اور سب کچھ ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر جو یہ ذکر آ رہا ہے نا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ بے شک ہم نے نازل کیا اس کو ایک مبارک رات میں، بے شک ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، تو یہ مبارک رات جو ہے لیلۃ القدر ہی ہے، جو کہ رمضان المبارک کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ کہ سارے کا سارا قرآن ہی اس رات کو منتقل کر دیا گیا، کہاں پر؟ لوح محفوظ سے نقل کر کے فرشتوں اور بالخصوص جبریل علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا، یا یہ کہ سارا قرآن آسمان دنیا پر اتار دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور پھر آسمان دنیا سے بوقت ضرورت 23 سال تک رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ابتدا ہے وہ سورہ الگ کی 5 پہلی آیات ہیں، جو کہ اسی رات کو یعنی لیلۃ المبارکہ کو غار حرا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور قرآن کریم کو نازل کرنے کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کا مقصد یہ تھا کہ تمام اہل عالم کو ان کے انجام سے خبردار کر دیا جائے، اور ان کی گمراہی اور برے اعمال کی سزا سے ان کو ڈرایا جائے، تاکہ وہ یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم تک تو کوئی ڈرانے والا آیا نہیں۔ اور اس میں یہ وہ رات ہے جس میں چوتھی آیت میں فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ رات ہے جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ تو کس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں جو لیلۃ القدر کو ہوتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں کہ جس رات قرآن کا نزول ہوا اس رات آئندہ سال میں دنیا پر واقع ہونے والے اہم امور کے نہایت ٹھوس اور پائیدار فیصلے کر کے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور یہ فیصلے سراسر حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اور اسی مضمون کو سورۃ القدر میں یوں بیان فرمایا کہ اس رات ملائکہ اور جبریل علیہ السلام اپنے پروردگار کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ فیصلے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہیں وہ حکمت پر مبنی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ الحکیم ہے، السمیع ہے، العلیم ہے، اور ہم جب کوئی فیصلہ کرتے ہیں تو ہم کتنی ہی اس میں چھان بین کریں، لوگوں کے مشوروں سے اس فیصلے کو کریں، لیکن اس میں ہم پوری طرح سے حکیم نہیں ہوتے، کیونکہ ہم کسی بھی فیصلے کے انجام سے، اس کے نتائج سے بے خبر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہستی تو وہ ہستی ہے جو کہ العلیم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے فیصلوں کے انجام کو بھی پہلے سے ہی جانتے ہیں، ان کے نتائج کو بھی پہلے سے ہی جانتے ہیں، تو اللہ سے بڑھ کر کس کے فیصلے حکیمانہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس بات پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سارے فیصلے حکیمانہ ہوتے ہیں، اور اس میں ضرور ہمارے لیے کوئی نہ کوئی بھلائی پوشیدہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب اس طرح کا ایمان اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارک پر ہو جاتا ہے انسان کا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ تقدیر سے انسان شاکی نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ تو یعنی پھر وہ گلا شکوہ بھی نہیں کرتا کہ ہاں فلاں کے پاس یہ چیز کیوں ہے اور میرے پاس کیوں نہیں آئی، فلاں نعمت فلاں کو کیوں دے دی گئی اور میرے لیے ساری مصیبتیں ہی کیوں میرے حصے میں آ گئیں۔ تو پھر ایسا نہیں ہوتا جب انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکیمانہ فیصلوں پر نظر رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے الحکیم اور العلیم ہونے پر ایمان لے آتا ہے، تو پھر وہ اللہ سے شاکی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اور اس رات کو اللہ کے حکم سے جبریل علیہ السلام اور ملائکہ اپنے پروردگار کے اذن سے ہر طرح کا حکم لے کر اترتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس آیت سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کے نظم و نسق کے بارے میں یہ ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ افراد کے، اقوام کے، ملکوں کی قسمتوں کے فیصلے کر کے اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، اور پھر جو ہے اسٹیپ بائی اسٹیپ انہی فیصلوں کے مطابق فرشتے عمل درآمد کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی افراد ہیں یا اقوام کی زندگی ہے، ان کی موت کے فیصلے ہیں، فتح و شکست کے فیصلے ہیں، عروج و زوال ہے، قحط ہے، ارزانی ہے، رزق وغیرہ ہے، یہ فیصلے اسی رات میں کر دیے جاتے ہیں۔ اور ہمارے لیے سبحان اللہ کتنا زیادہ یہ ہے کہ اس رات کی عبادت کو بھی جو ہے 1000 راتوں کی عبادت سے جو ان سے افضل قرار دیا گیا، تو یعنی اس رات کو فیصلے ہو رہے ہیں اور انسان عبادت میں مشغول ہے، تو اور سبحان اللہ یعنی ایک لنک ہے بہت خوبصورت سا اس میں بھی۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا أمرا من عندنا
امرم من عندنا، ہمارے حکم سے جو ہے فیصلہ صادر کیا جاتا ہے، انا کننا مرسلین، بے شک ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے. یعنی تمام اہل عالم کے لیے خبردار کرنے والا رسول بھیجنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہی نہیں تھا، بلکہ اہل عالم پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو ہے فیصلہ یہ صادر ہونا تھا. اور پھر فرمایا رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رحمت من ربک، تیرے رب کی رحمت کے طور پر، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے. تو یہ جو ایک رسول بھیجا جانے والا تھا، یہ دراصل صرف یہ اس لیے نہیں کہ وہ خبردار کرنے والا تھا، بلکہ یہ رحمت من ربک کا، تیرے رب کی طرف سے اہل عالم پر رحمت بھی تھی. اور انہ هو السمیع العلیم، کہ وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے، لوگوں کی پکار کو، ان کی فریادوں کو سنتا ہے، ان کے حالات کو جانتا ہے. اس نے عین ضرورت کے مطابق خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دے کر اور تمام اہل عالم کی ہدایت کے لیے رحمت کبریٰ بنا کر مبعوث فرمایا. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جس طرح اقوام کفر و شرک کی گمراہیوں میں پھنسی ہوئی تھیں، ظلم و جور میں ڈوبی ہوئی انسانیت کو ایک سیدھی راہ دکھائی گئی اس قرآن کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، اور کس طرح وہ اپنی زندگی باہمی نہ ختم ہونے والی لڑائیوں میں گزار رہی تھیں، لوٹ مار تھی، قتل و غارت تھی، ان سب چیزوں سے نجات حاصل کر کے ان کو یعنی ایک ایسی راہ پر چلایا گیا جہاں پر وہ دنیا میں بھی امن و چین کے ساتھ زندگی بسر کر سکتے تھے، ٹھیک ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ نہ صرف یہ کہ یہ اقوام اللہ سے دور تھیں، بلکہ آپس میں بھی ان کے تعلقات اور معاملات بہت زیادہ خراب تھے. یعنی جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے جس میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اہل عالم کو خبردار کرنے کے لیے ایک رسول بھیجا، اور وہ حقیقتاً سننے والا خوب جاننے والا ہے. اور جیسے ابھی اسماء الحسنہ ہی کی بات ہو رہی تھی، آپ یہ دیکھیں کہ اگر السمیع اور العلیم پر ہمارا ایمان ہو جائے، اللہ کے یہ صفات، اللہ تعالیٰ کی اسماء پر ہمارا ایمان ہو جائے، تو ہماری دعاؤں میں بھی کتنا زیادہ خلوص آ جائے نا، کہ ہمیں جب یہ یقین ہو کہ ہمارا اللہ سنتا ہے، وہ خوب علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے ہماری ضروریات کو، ہمارے مسائل کو، ہماری حاجات کو، ہمارے لمیٹیشنز کو، یعنی جہاں پر ہم بالکل مجبور کر دیے جاتے ہیں، روک دیے جاتے ہیں، یا یہ کہ ہم کسی بھی نیکی کے معاملے میں کتنی کوشش کر رہے ہیں اور کس حد تک اس کو کر پاتے ہیں، یہ تمام چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب جانتے ہیں. تو کیسے اللہ پر ایمان انسان کا بڑھتا ہے اور وہ پھر اللہ سے جڑتا ہے، اور جب دعا کرتا ہے اللہ سے تو اس میں بے صبری نہیں دکھاتا، پرخلوص طور پر وہ دعا کرتا ہے اور یقین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. رب السماوات والارض وما بینہما، رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے. ان کنتم موقنین، اگر تم لوگ ہو واقعی یقین رکھنے والے. تو اگر تمہیں اس بات کا یقین ہے کہ کائنات میں موجود ساری مخلوق کی جو کو پالنا ہے، اس کی ذمہ داری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہی پر ہے، تو پھر یاد رکھو، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو تو پھر اس بات کو بھی مان جاؤ کہ اللہ ہی نے تمہاری ہدایت کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فی الواقعہ رسول بنا کر بھیجا ہے، ٹھیک ہے. اور وہ تمہاری جسمانی تربیت کا ہی ذمہ دار نہیں، بلکہ تمہاری روحانی تربیت کرتا ہے اور تمہیں ہدایت کی راہ بتاتا ہے. اور وہ رب کون ہے، اس کا تعارف دیا گیا. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، یحیی، وہ زندہ کرتا ہے، و یمیت، اور وہ موت دیتا ہے. ربکم، رب تمہارا، و رب آبائکم الاولین، وہی تو رب ہے جو تمہارا ہے اور تمہارے پہلے گزرے ہوئے آباء و اجداد کا رب ہے. یعنی نہ صرف یہ کہ تمہیں پالنے والا، بلکہ تمہارے آباء و اجداد کو پالنے والا، خالق مالک مدبر وہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے. تو کوئی نہیں معبود مگر وہی، ٹھیک ہے. تو انسان پھر کیا کرے کہ اسی کی طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تمہیں ہدایت دے رہے ہیں. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ
تمہارے آباء و اجداد کا رب بھی وہی ہے، لیکن تمہارے آباء و اجداد ہی دراصل گمراہی میں مبتلا تھے، غلطی میں تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اب ایک رسول کے ذریعے تمہاری رہنمائی فرمائی ہے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ تمام معبودان باطل کو چھوڑ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی عبادت کرو۔ لا الہ الا ہو، کوئی نہیں مگر وہی، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں مگر اللہ ہی۔ لیکن ان کا کیا حال ہے؟ ان کے لیے فرمایا بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين تو بجائے یہ کہ وہ اس بات پر ایمان لے آتے کہ اللہ ہی ان کا اور ان کے آباء و اجداد کا رب ہے، وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، تو وہی معبود ہے، تو انہوں نے کیا کیا؟ بل ہم فی شک یلعبون، کوئی نہیں بلکہ وہ شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ تو یعنی کھیل کیا رہے ہیں کہ جو ان کے آباء و اجداد غلطیاں کر گئے، جن گمراہیوں میں وہ پڑے ہوئے تھے، وہ بھی اسی کے پیچھے پڑ گئے، اور نعوذ باللہ ان کے آباء و اجداد کے پاس اپنے اعمال کی کوئی سند نہیں تھی، لیکن انہوں نے اپنے آباء و اجداد کے طرز عمل کو ہی سند قرار دیا اور ان کے پیچھے ہی چلتے چلے گئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جب ان کو کہا جاتا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو بھی اسی راہ پر پایا ہے، یعنی جہالت کی راہ پر پایا ہے، یا یہ کہ معبودان باطل کی عبادت میں ہی پایا ہے۔ تو غیر اللہ کی عبادت کا جواز انہوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے، یعنی وہ اپنے ہی شک میں پڑے کھیل رہے ہیں۔ فرتقب، تو پھر فرمایا فرتقب، تو انتظار کرو، یوم، جس دن تأتی آئے گا، السماء، آسمان، بدخان مبین، ایک صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا۔ یعنی جب تم اس طرح کے شک میں پڑے ہوئے ہو، اور یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو بل ہم فی شک یلعبون ہے، اس شک کے بھی دو پہلو ہیں۔ ایک شک تو یہ ہے کہ صرف باپ دادا کے سننے میں آ کر یا ان کی تقلید میں وہ آ کر کہہ دیتے تھے کہ جب ان سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ تو آسمان و زمین کس نے بنائے ہیں، تو وہ کہتے اللہ ہی نے بنائے ہیں، لیکن دراصل یہ یقین ان کے اندر پوری طرح سے اترا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے تو اس مقدمے کا نتیجہ بھی ان پر پوری طرح سے واضح نہیں ہے، یعنی جب وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے اور یہ یقین ان کے اندر اترا نہیں ہے کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب ہے، تو وہ رب ہی اس بات پر پورا اختیار رکھتا ہے کہ جس نے اس سارے نظام کو چلایا ہے وہ اس نظام کو انصاف کے ساتھ ختم بھی کرے گا۔ لیکن وہ جو لوگ بد عمل ہوتے ہیں نا، تو وہ بد عقیدہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو اس میں پوری طرح سے یقین نہیں ہوتا، شک میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ ان تمام چیزوں کو محض کھیل تماشا ہی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس شک کے حوالے سے ہم اپنی زندگیوں میں دیکھیں کہ ہمارا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ایمان کیسا ہے۔ یعنی کہنے کو تو ہم سے بھی کوئی پوچھے، بچوں سے بھی اگر کوئی پوچھے کہ بھئی آسمان و زمین کس نے بنایا ہے، تو وہ کہہ دیں گے کہ اللہ نے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے بڑھ کر جب اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو وہی تمہارا خالق اور مالک ہے، وہی اس بات کا پورا اختیار رکھتا ہے کہ تم اس کا حکم مانو، بجائے اس کے کہ تم اس کو چھوڑ کر لوگوں کی خواہشات کی پیروی کرو یا اپنے نفس کی خواہش کی پیروی کرو، یا اگر تمہیں کوئی مسئلہ آ پڑے تو تم یہ دیکھو کہ لوگ کیا کر رہے ہیں اس سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ کس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کے اندر بھی ایمان پوری طرح سے گیا نہیں ہے کہ خالق اور مالک مدبر کون ہے، تو فیصلے اتارنے کا پورا اختیار بھی اسی کو ہے، اس کی طرف انسان رجوع کرے، اس کتاب الہی کی طرف، وحی الہی کی طرف انسان رجوع کرے۔ اور پھر اس شک کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ بڑے زور شور سے انکار کر رہے تھے کہ قیامت کوئی چیز نہیں ہے اور آخرت کوئی نہیں آنے والی، اور نہ ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، لیکن اتنی بڑی حقیقت ہے نا یہ، اور اتنی واضح حقیقت ہے کہ اس کو جھٹلا کے بھی وہ ختم تو نہیں ہو جاتی نا، تو وہ ان کے دلوں میں ایک شک ہی رہتی ہے کہ شک ہی رکھتی ہے کہ اگر قیامت کا عقیدہ درست ہوا تو ہمارا کیا بنے گا، ہماری تو شامت آ جائے گی۔ یعنی دونوں طرف سے شک و شبہ میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں، انہیں کسی چیز کا یقین نہیں ہوتا، اور قیامت کے متعلق جو وہ باتیں پھر بناتے ہیں تو بس وہ شغل اور کھیل تماشے کے طور پر ہی کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ذرا ہم یہاں پر رک کر سوچیں کہ اس طرح کے شک کے حوالے سے ہماری کیا حالت ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ہمیں اس بات کا یقین ہو کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے، مر کے دوبارہ زندہ ہونا ہے،
اور ہمیں اپنے اعمال کی جزا ملنی ہے، اور وہ دن ہوگا کہ جب ہم کہیں گے بھی کہ ہمیں واپس لوٹایا جائے، ہم اچھے عمل کر کے آئیں، تو ہمیں مہلت نہیں دی جائے گی، دنیا میں واپس نہیں لوٹایا جائے گا۔ تو ہم کیوں نہیں اپنی زندگی کو سنوار لیتے، اپنے ہر عمل پر نظر رکھتے کہ میں اس وقت کیا کر رہی ہوں، اس وقت کیا کر رہی ہوں، کیا اللہ مجھ سے راضی ہے، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ ایسا تو نہیں کہ میں نے رب کو کسی وقت ناراض کر دیا ہے۔ ایمان سے یعنی ہم لوگوں کی یہ حالت ہے کہ ہم بھی اپنے باپ دادوں کے رسم و رواج میں، ان چیزوں میں اس حد تک ڈوبے ہوئے ہیں، اور وہ چیزیں ہماری زندگیوں میں اس طرح روٹین اور عادت، اور جیسے کہتے ہیں نا کہ خون گردش کر رہا ہے، تو وہ رسم و رواج اور وہ چیزیں ہمارے روزمرہ کے معاملات میں اس طرح سے گردش کر رہی ہیں کہ مشکل سے ہی ہمیں یاد رہتا ہے کہ اس بات پہ اللہ راضی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری رہنمائی فرمائیں اور ہم چونک اٹھیں، اور جیسے تقویٰ ہے نا کہ تقویٰ کی وجہ سے انسان کیا ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے چونک اٹھتا ہے، اگر وہ کوئی غلط کام کرنے بھی لگتا ہے اپنے آباء و اجداد کی پیروی میں، تو وہ ایک دم سے چونک اٹھتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا۔ تو ہمیں یہاں پر یہ دیکھنا ہے کہ اگر قیامت کے بارے میں ہمارا عقیدہ درست ہو گیا تو ہماری نمازیں بھی اچھی ہو جائیں گی۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہر نماز میں انسان کو کیا تصور کرنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے یہ میری آخری نماز ہو، یہ جو پیشی اس دنیا میں میری ہو رہی ہے، پیشی کا مطلب یعنی یہ جو میں اس وقت اللہ کے حضور حاضری دے رہی ہوں، اسی طرح کی ایک حاضری قیامت والے دن بھی مجھے دینی ہے، اور اگر یہ میری نماز آخری نماز ہے اور اس کے بعد میرے پاس کوئی مہلت نہیں ہے، تو پھر میری یہ نماز کیسی ہونی چاہیے؟ خشوع و خضوع والی نا، تقویٰ والی، اخلاص والی، للہ ہی، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے وہ نماز ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح جیسے آج کل روزے چل رہے ہیں، تو روزوں میں بھی دیکھا کریں کہ ہم روزہ کس کے لیے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کیا ہمارے روزوں میں ہماری عبادات میں اخلاص ہے، کیا ہم اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے لیے قیام کر رہے ہیں؟ تو اب یہ انہیں اگلی آیت میں انہیں بھی سنایا جا رہا ہے اور ہم سب کو بھی کہ اچھا ٹھیک ہے، نہیں مانتے، عمل نہیں بدلتے، جن راہوں میں پڑے ہوئے اسی میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہو، کھیل تماشوں میں ہو، دنیا کی زندگی کے آرام چاہتے ہو، آخرت پر اس طرح نظر نہیں ہے، آخرت آپ ہماری ترجیحی بنیادوں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ کہاں کہہ سکتے ہیں نا ہم، آپ اپنے بارے میں یا میں اپنے بارے میں کہہ سکتی ہوں کہ کیا آخرت میری ترجیح ہے؟ نہیں ہے، تو پھر دیکھو انتظار کرو وہ دن جس دن آسمان آئے گا ایک واضح دھواں لیے ہوئے۔ تو یہاں پر جون سا ہے دخان و مبین سے کون سا دھواں مراد ہے، اس پر ایک تو وہ مراد ہے جو کہ گزر چکا، اور وہ کیا تھا کہ عبداللہ، یہ روایت اس میں پڑھتے ہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی اور شرارتوں پر کمر باندھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بددعا فرمائی، اے اللہ ان پر سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے کی طرح 7 سال کا قحط بھیج کر میری مدد فرما۔ آخر ان پر ایسا قحط نازل ہوا کہ وہ ہڈیاں اور مردار تک کھانے لگے، اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ ان میں سے اگر کوئی شخص بھوک کی شدت میں آسمان کی طرف دیکھتا تو ایک دھواں سا دکھائی دیتا۔ ہوتا ہے نا کہ جب انسان بہت بھوکا ہوتا ہے تو تارے سے ناچ رہے ہوتے ہیں آنکھوں میں، اور آسمان کی طرف منہ اٹھاؤ تو ایسا لگتا ہے جیسے دھواں پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری قوم ہلاک ہو رہی ہے، دعا کرو اللہ یہ قحط ختم کر دے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اور مشرک بھی کہنے لگے پروردگار ہم پر سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، دیکھو جب یہ عذاب موقوف ہوا تو یہ لوگ پھر شرک کرنے لگیں گے۔ خیر آپ کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب اٹھا لیا، تو وہ پھر سے کفر یعنی شرک کرنے لگے۔ تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر یہ آیت اتاری جو کہ آئے گی آگے، آیت نمبر 16 ہے کہ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ انا منتقمون۔ تو اس یہاں پر پھر مراد ہے کہ جب وہ ایک عذاب سے نہیں سمجھے اور قحط ان سے دور کر دیا گیا تو پھر وہ بدر میں پکڑے گئے، اور آخرت کا عذاب وہ تو ان سے موقوف ہی نہیں ہوگا، جیسے اگلی آیت میں فرمایا جا رہا ہے۔